اپنے ماں باپ کے درمیان میں اپنی فراک اٹھا کر چلتی ہوئی وہ خوبصورت لڑکی اور ایک صنف نازک کے ہاتھ چوم کر بدلے کی آنکھ دل میں سجائے بیٹھا وہ آتش نما مرد کیا تھا ان کی قسمت میں۔ اٹھیں، دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر سب سے پہلے اس وجود پر گئی تھی جو جانماز پر بیٹھی اپنے اللہ کے حضور رو رو کر نہ جانے کیا دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس شاندار مرد کی گھمبیر آواز پہ بے ساختہ اپنے آنسو صاف کرتی وہ اپنا چہرہ اس کی جانب موڑ گئی۔ لائٹ گرے آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخی مائل ہو رہی تھی۔ آپ کب تک ایسے روتی رہیں گی؟ لائٹ گرے کلر کی دلکش آنکھوں کو سرخ ہوتے دیکھ کے بارش شان شکوہ کنہ لہجے میں پوچھا، جس پہ مقابل کھڑی ہوتی صنف نازوں کے لبوں پر آسودگی بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اب نیرب کے آگے رونا گناہ تو نہیں ہے، میں تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی، نرم و ملائم آواز میں کہتے اس نے بارش شاہ کی آنکھوں میں شعلے بھڑکائے تھے۔ کیا لگتا ہے میں آپ کی ان سب باتوں کو اپنا انتقام بھول جاؤں گا؟ اس نازک وجود کے بالکل پاس کھڑے ہوتے اس نے اپنی آواز کو سخت ہونے سے بمشکل روکا تھا۔ اس کے سوال پہ ایسا قہر تھا کہ مقابل کھڑی صنف نازک کو اس کے ارادوں سے خوف آیا تھا۔ میری خاطر معاف کر دو، نہ جانے کیوں وہ آج اس کی منت کر گئی تھی۔ وہ کبھی اس بارے میں کچھ نہ بولنے کا عہد کرنے والی لڑکی آج اپنے دل کے آگے ہار گئی تھی۔ یار جلدی کر لینا، رودابا نے مجھے جان سے مار دینا ہے اگر میں آج لیٹ پہنچا تو۔ گہری رات اپنے سائے پوری طرح سے کیے ہوئی تھی، ایسے میں کراچی کے سب سے بڑے مال کی پارکنگ میں کھڑی گاڑی کے اندر بیٹھا وہ شخص منت اور سماجت پہ اتر آیا تھا۔ شٹ اپ، انتظار کر میرا، زن مرید کے بچے، پھر کبھی گاڑ لینا۔ موبائل سے ابھرتی بھاری گھمبیر آواز میں کہے گئے چند الفاظ سنتے اس کا دل چاہا مقابل کا سر پھاڑ دے۔ تو آ رہی ہے میں چلا جاؤں؟ اسے مسلسل اپنی نفی کرتے دیکھ کر حازم شاہ نے آبرو اچکاتے اٹل لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی آواز میں اب منت کی بجائے سختی تھی۔ تیرا سر اتار کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا اگر ہلنے کی کوشش بھی کی تو۔ مقابل کی رہنائی عروج پر تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ فون کو ڈیش بورڈ پہ پھینکتا وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ ایک طرف جان سے پیاری بیوی کے ناراض ہو جانے کا خوف حاوی تھا تو دوسری جانب ان کمینے کی دھمکی کا خوف تھا۔ ان دونوں کی جنگ میں وہ بری طرح پستا تھا۔ ابھی وہ مزید اس کا انتظار کرتا کہ اسے سامنے سے بلیک تھری پیس سوٹ میں اپنی جانب آتا بارش شاہ دکھائی دیا تھا۔ بے ساختہ اس نے سکون کی سانس بھری جب اس کے قریب آتے ہی پھاڑ کھانے والے لہجے میں اس پہ چڑھ دوڑا۔ 10 کتے مرے ہوں گے تب جا کر تو پیدا ہوا ہوگا، اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ وہاں کے سیلر ہی کر لینی چاہیے تھی، اور انہی کے سیلر سے ایک کر لیتا شادی۔ اس کو سکون سے فرنٹ سیٹ پر برجام ہوتے دیکھ کر حازم شاہ نے پوری قوت لگا کر اس پہ چلانا شروع کیا، جس کا دوسری جانب کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بکواس بند کر اور گاڑی چلانا شروع کر، ورنہ رہنا پھر آج رات کمرے سے باہر۔ مزے سے اس کے جلے ہوئے دل کو مزید جلاتا وہ آنکھیں مونتا گاڑی کی پشت پہ سر ٹکا گیا۔ تجھے پتہ ہے تو کتنا بڑا کمینہ ہے؟ اس پہ کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر حازم شاہ نے دانت کچکچائے تھے، جس پہ مقابل نے اپنا سر خم کرتے اس کی تصدیق کی۔ ہاں بالکل، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ چل اب کیا کروں فون رودابا کو؟ اس کو اپنی جانب غصے سے دیکھتا پا کر بارش شاہ نے مسکراہٹ دباتے اس کو چھیڑا، جس پہ حازم شاہ نے روحان سے ہوتے پیر پٹک کر گاڑی سٹارٹ کی۔ انشاءاللہ ایسی بیوی ملے گی تجھے کہ تو روئے گا ساری زندگی۔ اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھتے حازم شاہ نے جلے کٹے انداز میں کہا، جس کو بارش شاہ نے ناک پر سے مکھی کی طرح اڑایا تھا۔ ایسی ابھی کوئی پیدا نہیں ہوئی جو بارش شاہ کو رلا سکے۔ ہاں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا میں، کیونکہ وہ جو بھی ہوگی میری شدتیں سہنے کے بعد روتے ہوئے جان سے جائے گی۔ اس کی بات کو بے باکی کی جانب لے جاتا وہ بے حد بے باک لہجے میں بولتا۔ حازم شاہ کو شرم و غصے سے لال سرخ کر گیا تھا۔ شاہ میں تیری جان لے لوں گا آج، ضبط کھوتے وہ پوری وقت سے چلایا تھا، جس پہ بارش شاہ کا دلکش قہقہا گاڑی کی زینت بنا۔ لیکن میں تو اپنی جان کسی اور کو دینا چاہتا ہوں بیبی، اس زج کرنے والے انداز میں کہتے وہ اپنی مسکراہٹ کو دانتوں تلے میں دبانے لگا، ورنہ کوئی بعید نہ تھا کہ حازم چلتی گاڑی کو دیوار پر ٹھوک کر اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی اوپر کی سیر کروا دیتا۔ اب تیری آواز آئی تو میں نے یہ گاڑی روڈ پہ کسی گاڑی کے ساتھ مار دینی ہے۔ توقع کے عین مطابق حازم شاہ نے دھمکی دیتے اسے ڈرایا تھا۔
اس بیچارے کے پاس سوائے دھمکی کے کچھ ہے ہی بھی نہیں تو نہیں تھا۔ اچھا چل رونا بند کر، نہیں کر رہا کچھ۔ اس کے تاثرات دیکھتے بارش شاہ نے دوبارہ سے لب کھینچ کر اسے سلگاتے اپنا چہرہ بائیں کی جانب موڑ لیا۔ حازم شاہ کا دل چاہ رہا تھا پیچھے سے کچھ مار کر اس بڑے سے سر والے کا سر کھول دے، مگر فی الحال ضبط کرتا وہ ڈرائیونگ پہ فوکس کرنے لگا۔ انہیں جلد سے جلد مینشن پہنچنا تھا، ورنہ اس کی بیوی نے آج اسے چھوڑنا نہیں تھا۔ دل میں اپنے بچپنے کی دعا اور بچنے کی دعائیں کرتا وہ ساری دعائیں دہرا رہا تھا جو اس نے بچپن سے اب تک یاد کر رکھی تھی۔ اس کی ادھتی شکل دیکھ کر ایک بات تو کنفرم ہوئی تھی کہ حازم شاہ پورا کا پورا زن مرید تھا۔ یار اب تم ایسے کرو گی میرے ساتھ، میں تمہارا اکلوتا شوہر ہوں رودابا۔ اوپر والے پورشن میں حازم شاہ کی دہائیاں پر ہر طرف گونج رہی تھی، جبکہ اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑے بارش شاہ کا قہقہہ لگا لگا کر برا حال ہو رہا تھا۔ اپنی شکل لے کر دفع ہو جا در سے حازم، ورنہ میں تمہیں آج گنجا کر دوں گی۔ اندر سے آتی رودابا کی غصے سے بھرپور آواز کو سنتے بارش شاہ مزید زمین کی جانب جھکا تھا۔ شاید ہی وہ کبھی اتنا ہنسا ہوگا جتنا وہ آج ہنس چکا تھا۔ یہ سب تمہارے اس بھائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ معصومیت سے سچ بتانے کی کوشش کرتے حازم شاہ نے ایک تگڑی گھوڑی بارش شاہ کو نوازی تھی جو اب اس کی حالت پہ ہنس رہا تھا۔ میرے بھائی پہ الزام تراشی کرنا بند کرو۔ جنہیں محبت ہوتی ہے، جنہیں آنا ہوتا ہے، وہ سارے بہانے سائڈ پہ کر کے ہر حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ رودابا آج اس کی کسی بات میں نہیں آنے والی تھی۔ میری جان سچ کہہ رہا ہوں، چاہے تو اس سے پوچھ بھی لو۔ اس کو محبت سے بہلاتا آخر میں وہ ایک منت کرنے والی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بارش کی جانب اچھال گیا کہ شاید وہ کچھ رحم کر لے، مگر بارش شاید اتنی آسانی سے تو اس کے ہاتھوں میں آنے والا نہیں تھا۔ پہلے ناچ کر دکھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر بارش شاہ کو اس پہ رحم آ ہی گیا تھا۔ جب یہ ایک چھوٹی سی شرط رکھتا وہ حازم شاہ کی آنکھیں مارے حیرت کے وار کر گیا تھا۔ خدا کی پناہ، میں کوئی عزت ہے شاہ؟ کیا سمجھ لیا تو نے مجھے؟ حازم شاہ کو تو گویا مرگی کا دورہ پڑا تھا جب اس کی ایکٹنگ پہ بارش شاہ نے اسے گھورا۔ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہا ہے؟ ناچ کر دکھا، ورنہ کھڑا رہے یہیں۔ مزے سے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے بارش شاہ نے فیصلہ اس کے سپرد کیا تھا، جس پہ حازم شاہ نے ٹھنڈی گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا رخ موڑا۔ اپنی بیوی کی ناراضگی دور کرنے کی خاطر وہ اس کے آگے ناچنے کو تیار ہو گیا تھا۔ شاہ، میرے دل سے آواز آ رہی ہے۔ کوئی اسٹیپ لینے سے پہلے اس نے بارش شاہ کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا جو اس کے لیے کوئی سانگ پلے کرنے والا تھا۔ کیسی آواز؟ ایک آبرو چکاتے بارش شاہ نے تجسس سے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا اس وقت حازم شاہ کون سی چپس مارنے والا تھا۔ کہہ رہا ہے، بدتسی اس کے کتے کے سامنے مت ناچنا۔ بے حد معصوم سا چہرہ بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ گیا۔ جبکہ بارش شاہ نے اپنے لیے کتے جیسا لفظ سنتے سے گھورا تھا۔ تیری بکواس کچھ زیادہ ہی نہیں ہوتی جا رہی؟ دفع ہو جا، ناچنا شروع کر، ورنہ رودابا سے کہہ کر 2 دن تک باہر رکھوا دوں گا۔ دانت پیس کر اس پہ اپنا روب جھاڑتا وہ آخر میں رودابا کی دھمکی دے گیا جب حازم شاہ نے ناک چڑھاتے اس کے لگائے ہوئے گانے پر اسٹیپ لینا شروع کیا تھا۔ اس گانے کو سنتا حازم شاہ کے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ بارش شاہ نے کمینگی کے ہر حد پار کرتے ہوئے جان بوجھ کر یہ سانگ سلیکٹ کیا تھا۔ تجھے یعنی یہی ملا تھا؟ اپنے ہاتھوں اور باڈی کو ہلکا ہلکا موو کرتے حازم شاہ نے شکوہ کنہ لہجے میں پوچھا، جس پہ بارش شاہ قہقہ لگاتے کندھا اچکا گیا۔ 10 منٹ تک اس سے زبردستی ڈانس کرواتے وہ اپنی روم کی جانب بڑھ گیا۔ کر لے منتیں، اگر کھول دے گی تو اوکے، ورنہ میرے کمرے کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے بند ہیں، لہٰذا نیچے کسی روم میں جا کر یا پھر یہیں لاؤنج میں کہیں سو جانا۔ اپنا اصل روپ دکھاتے وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ حازم شاہ تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اتنی رات کو اس نے اس قدر شاندار گانے پہ اسے تمنا جیسا ڈانس کر کے دکھایا تھا اور یہ خبیث آدمی اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ شاہ، میں قسم کھا رہا ہوں، معاف نہیں کروں گا۔ حازم شاہ پورا رونے والا ہو چکا تھا۔ ایک تو اس نے ڈانس کروا لیا تھا، اوپر سے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ مجھے انٹرٹین کرنے کا بے حد شکریہ جانی، بائے بائے، اپنا خیال رکھنا، کل ملیں گے۔ خوبصورتی سے اس کی جانب فلائی کس اچھالتے بارش شاہ اپنے کمرے میں بند ہوا تھا، جبکہ پیچھے حازم شاہ کلس کر رہ گیا۔ یہ شخص کتنا بڑا بے غیرت تھا، اس بات کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ کچھ دیر رودابا کو آوازیں دینے کے بعد اس نے تھک ہار کر اپنے قدم صوفے کی جانب بڑھائے تھے۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ بجائے اپنی بیوی کو منانے کے وہ سوچ چکا تھا کہ اب اس سے بھی بدلہ لے گا۔
جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسے بدلہ لے سکتی ہے تو اپنے حق کے لیے حازم شاہ کیوں نہیں؟ نت نئے طریقے یا اپنے نہ ہونے کے برابر دماغ میں سوچتا، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا، مگر اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات سے اس بات کا اندازہ تو لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اب اپنی بیوی کو اتنی آسانی سے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ ابو جان اٹھیں، دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر سب سے پہلے اس وجود پہ گئی تھی جو جانماز پہ بیٹھی اپنے اللہ کے حضور رو رو کر نہ جانے کیا دعا مانگ رہی تھی۔ اس شاندار مرد کی گھمبیر آواز پر بے ساختہ اپنی آنکھ صاف کرتی وہ اپنا چہرہ اس کی جانب موڑ گئی۔ لائٹ گرے آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخی مائل ہو رہی تھی۔ آپ کب تک ایسے روتی رہیں گی؟ لائٹ گرے کلر کی دلکش آنکھوں کو سرخ ہوتے دیکھ کر بارش شاہ نے شکوہ کناں لہجے میں پوچھا تھا، جس پہ مقابل کھڑی ہوتی صنف نازوں کے لبوں پہ آسودگی بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اپنے رب کے آگے رونا گناہ تو نہیں ہے، میں تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی، نرم و ملائم آواز میں کہتی جس نے بارش شاہ کی آنکھوں میں شعلے بھڑکائے تھے۔ کیا لگتا ہے میں آپ کی ان سب باتوں کے بعد اپنا انتقام بھول جاؤں گا؟ اس نازک وجود کے بالکل پاس کھڑے ہوتے اس نے اپنی آواز کو سخت ہونے سے بمشکل روکا۔ اس کے سوال میں ایسا قہرام تھا کہ مقابل کھڑی صنف نازک کو اس کے ارادوں سے خوف آیا تھا۔ میری خاطر معاف کر دو۔ نہ جانے کیوں وہ آج اس کی منت کر گئی تھی۔ وہ کبھی اس بارے میں کچھ نہ بولنے کا عہد کرنے والی لڑکی آج اپنے دل کے آگے ہار گئی تھی۔ آپ کی خاطر ہی تو ان کی زندگی جہنم بنانے کا عہد کیا ہے، اب آپ کی خاطر معاف نہیں کر سکتا، مجھے معاف کیجیے گا۔ گجروں کو اس کے ہاتھوں میں محبت سے پہنا تھا، وہ اس کے ہاتھوں کو بوسہ لے گیا۔ میں تمہیں اس دلدل میں نہیں نکلنے چاہتی شاہ۔ مائرہ شاہ نے اپنے دل کی بات زبان پہ لائی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے بھتیجے کے انتقال کا انجام کیا ہوگا۔ جبھی وہ اس کو اس چیز سے روکنے کے جدوجہد میں مصروف تھی۔ اس نے ہماری عورت کے ساتھ ناانصافی کی تھی پھپھو جان، اب اس کا کیا ان کی عورت بھگتے گی؟ اس کی قہر میں ڈوبی آواز پہ شاہ مینشن کی دیواریں لرزی تھیں۔ انتقام کے معاملے میں وہ ایسا ہی جنونی تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا ان کے خاندان کی جانب میلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ لے۔ اس مرد نے تو پھر اس کی عورت کے ساتھ کھیلا تھا، اس کے جذبات کو کچلا تھا، اتنی آسانی سے تو وہ معاف کرنے والا نہیں تھا۔ پورے خان ولا کو روشنی میں نہایا ہوا تھا، ولا کا ہر کونا کونا ہیرے کی مانند چمک رہا تھا۔ مہمانوں سے بھرا لان اور چہل قدمی کرتے کپل ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کو اوپر گرتے ہوئے چہکتے ہوئے بچے بڑے بوڑھے سب وہیں موجود تھے۔ آج اس ولا کی سب سے لاڈلی بیٹی کا برتھ ڈے تھا جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پورا ولا ہیرے کی مانند روشنیوں سے چمکایا گیا تھا۔ اپنی بیٹی کے 18 سال کے ہونے کی خوشی میں آج یہ ولا ہر طرف سے دلہن کی مانند سجا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ میری بچی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ پنک کلر کی باربی فراک میں ملبوس وہ 18 سالہ لڑکی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، جبکہ ایک چھوٹا سا کراؤن سر پر سجانے کے بعد وہ اپنی باربی فراک کو گول گول گھما کر سب کو دکھاتی خوشی سے کھلکھلا رہی تھی۔ وہاں کھڑا ہر شخص اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتا اس کی نظر اتار رہا تھا۔ وہ ایمل خانزادہ تھی، بلاج خانزادہ کی خوبصورت بیٹی، جس نے حسن اپنی ماں کے بجائے باپ سے لیا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات دیکھتے ہر شخص مسکرا رہا تھا۔ یار تو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ سارا دورانی جو کہ اس کی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کزن بھی تھی، اس نے اس کی گھومتی فراک کو دیکھتے اشتیاق اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہا، جس پہ وہ دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ دی اپنی خوشی کنٹرول کرنے لگی۔ یہ سب بابا کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے لا کر دیے مجھے یہ فراک۔ تھینک یو سو مچ بابا جان۔ اینڈ سارا یو نو واٹ، یہ میری ڈریم فراک ہے، بابا جان نے لا کر مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے، اب میں بھی پرنسس بننے کا شوق پورا کر چکی ہوں۔ وہ چلا چلا کر اپنے باپ کو تھینک یو کہتی آخری الفاظ بے حد کھینچ کھینچ کر بولتی سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اچھا چلو اب باتیں ہی کرنی ہے یا کیک بھی کاٹنا ہے؟ خان بیوی نے اپنی پوتی کی نظر اتار کر اسے جان مارتی نگاہوں سے دیکھتے انہیں ڈپٹتے ہوئے کہا، جس پہ وہ سب ہاں میں سر ہلاتے باہر کی طرف قدم بڑھا گئے۔ اپنے ماں باپ کے درمیان میں اپنی فراک کو اٹھا کر چلتی ہوئی وہ خوبصورت لڑکی اور اپنی پھپھو کے ہاتھ چوم کر بدلے کی آنکھ دل میں سجائے بیٹھا وہ آتش نما مرد۔ کیا تھا ان کی قسمت میں؟ شاہ مینشن میں اس وقت سناٹوں سے خاموشی تھی، ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی، یوں کہ اس مینشن میں کوئی رو ہی نہیں تھا، جبکہ یہ بالکل غلط تھا۔ اس مینشن میں 2 فیملیز رہائش پذیر تھیں، مگر گزرے سالوں میں اس مینشن میں دھیرے دھیرے اداسیاں گھلنے لگی تھیں، وقت سے پہلے نہ رہا تھا۔
شاہ مینشن کے سربراہ آفاق شاہ تھے، جن کی شادی شبنم شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ بڑے بیٹے فائز شاہ، اس کے بعد تھے محیط شاہ، جبکہ آخری بیٹی تھی حویلی کی لاڈلی بیٹی جو اللہ نے ان کو جھولی میں شادی کے 19 سال بعد ڈالی تھی، فائزہ شاہ کی شادی آمنہ شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا بارش شاہ جبکہ چھوٹی بیٹی رداوا شاہ۔ وہیں ان کے دوسرے بیٹے محیط شاہ کی شادی خاندان میں ان کی پسند سے ان کی کزن کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا حاسم شاہ، جو کہ شادی کچھ عرصے پہلے رداوا شاہ سے ہوئی تھی۔ دونوں بچوں کی پسند کو دیکھتے ہوئے فوراً سے ان کی شادی کا اعلان کر دیا گیا تھا، کیونکہ پسند کے معاملے میں اس مینشن کے رہائش پذیر کافی بدبخت سے ثابت ہوئے تھے۔ اس کے بعد آخر میں تھی مائرہ شاہ، جو بے حد کم عمر تھی۔ وہ اپنے بھتیجوں سے محض 6 سال یا 7 سال بڑی تھیں۔ ان کے اور بارش شاہ کے درمیان محض 6 سال کا فرق تھا۔ وہ جتنی لاڈلی اور خوبصورت تھیں، اتنی ہی نصیب کی کمزور تھیں۔ تبھی کہتے ہیں اللہ سے حسن نہیں، اپنے لیے نصیب مانگنا چاہیے۔ نصیب نہ ہو تو حسن خاک برابر۔ ایک لڑکی کو تو اپنے لیے نصیب کی دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ وہ اللہ سے کچھ اور مانگے نہ مانگے، اسے نصیب کی دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ میری طرف کیوں آ رہی ہو تم؟ میں بتاتی چلوں کہ میں اپنے پاس کھڑا صرف انہیں کروں گی جو میرے لیے تحائف لائیں گے۔ اور ایک ضروری سوچنا کہ میں کیک بھی صرف انہیں کو دوں گی جو مجھے تحائف دیں گے۔ سارہ مریم کنزا کو خود کی جانب آتے دیکھ کر ایمل خانزادہ نے اعلان کرنے والے انداز میں بولتے اپنا فیصلہ سنایا تھا، جبکہ اس کی شرارت بھری آنکھیں دیکھ کر وہاں کسی شخص کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں، جبکہ اس کے لفظوں پہ وہاں اوپر اسٹیج کی جانب بڑھتی لڑکیوں کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کیک دیکھ کر پہلے ہی ان کی رالیں ٹپک رہی تھیں، اور گفٹ کے نام پہ ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتی وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب لے گئی۔ بھائی اب بے عزتی تو نہیں کروانی تھی نا؟ تم کیک کاٹ کر سب کو کیک تو دو، گفٹ اندر جا کر لے لیں گے۔ آپس میں کزن سے جب مزید نہ رہا گیا تو زبردستی کی مسکراہٹ لبوں میں سجائے پیار بھرے لہجے میں بول دی۔ ایمل کو زہر لگی تھی۔ بالکل نہیں، اندر کیوں؟ مجھے سب کے سامنے چاہیے۔ گفٹ دو اور کیک لو۔ اجمل خانزادہ اپنی بات پہ اٹل تھی۔ دیکھو ہم اتنا تیار ہو کر آئی ہیں، اب کیک نہ ملے گا تو ناانصافی ہے نا؟ سارہ نے اس کا دھیان اپنی ڈریسنگ کی جانب مرکوز کروایا، جس پہ ایمل نے ناک چڑھائی۔ ایسی کرتی وہ کافی پیاری لگی تھی۔ تو میں نے بھی تو یہ ساری تیاری ارینجمنٹ تم لوگوں کے لیے کروائی ہے، دیکھو اسے اور بھاگو گھر کو۔ کندھے اچکا کر بولتی وہ اپنا حساب بے باک کر گئی۔ وہاں کھڑے اس شخص کو اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی بے حد چالاک تھی۔ اس نے سنا تھا پٹھانیاں بہت تیز دماغ کی اور تھیکی زبان کی ہوتی ہیں، آج اس نے دیکھ بھی لیا تھا۔ جو لڑکی اپنی کزنز اور دوستوں کو معاف نہیں کر رہی تھی، وہ کسی اور کو کیا ہی کر دی۔ اس کے بعد پہ ان تینوں کا دلگیز کا پورا کا پے زمین بوس کر دے، مگر ابھی فی الحال سوائے خاموشی کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابھی وہ سب کھڑی اس کو کیک کھلاتی رہی تھی جب کنزا گلا کھنکارتی آگے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے بنا گفٹ کے آگے کی طرف بڑھتے دیکھ کر باقی دونوں کا دل باہر کو آیا تھا۔ اے کہاں جا رہی ہے؟ گفٹ ہے تیرے پاس؟ سارہ اس کا بازو تھامتی حیرانگی سے پوچھنے لگی، جس پہ وہ کھسیانی سی ہنستی اپنا بازو چھڑوا گئی۔ نہیں ہے تو کیا ہوا، بنوا لیتی ہوں۔ کہتے ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتارتے اسے پھونکے مار کر صاف کرتے اسے دینے کو تیار کرنے لگی۔ اپنے دوپٹے کے ساتھ اس انگوٹھی کو اچھے سے صاف کرتی وہ اسے گفٹ دیے جانے کے قابل بنانے لگی۔ کاش کبھی اپنے ساتھ ساتھ جولری کی کیئر بھی کی ہوتی تو آج ایسے رگڑنا نہ پڑتا۔ مریم نے اس کی زور لگا کر صاف کرنے پہ چور کرتے طنز کیا، مگر کنزا کی نظریں فی الحال کیک کی جانب تھیں، جبکہ سارہ تو صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار ایک منٹ، واٹ؟ ساری بات سمجھ میں آنے کے بعد سارہ نے تقریباً اس پر چیختے ہوئے واٹ کہا تھا، جس پہ وہ اسے تگڑی گھوری سے نوازتی خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھنے لگی۔ شٹ اپ، منہ بند کر کے یہاں کھڑی رہو، مرنا مت، میرے پیچھے تم لوگوں کے لیے بھی لے کر آؤں گی، سب بانٹ لیں گے۔ انہیں لالچ دیتی وہ اپنے قدم کیک کی جانب بڑھا گئی۔ جب سارہ اور مریم نے نظروں کا تبادلہ کرتے اس کے بعد پھر حامی بھرتے سر ہاں میں ہلا دیا تھا، جب ان کو باتوں میں آتے دیکھ کر وہ شکر کی سانس خارج کرتی کیک بانٹتی ایمل کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، وہ اسے وش کرتی گول گول گھماتی زور سے گلے لگاتی پیچھے گلے، جس پہ ایمل نے سانس اٹک جانے کی ایکٹنگ کرتے اسے پیچھے ہونے کا کہنے لگی تھی۔ کدھر آ رہا ہے منہ اٹھا کر؟ کہا تھا نا کیک بس گفٹ والوں کو ملے گا۔ بنا کسی کا لحاظ کیے وہ اسے جھاڑ کر گئی تھی، مگر فی الحال کنزا کو اس جھاڑ کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ بیٹا ایک دفعہ اندر
یہ کیک مل جانے دے، اور پارٹی کے بعد تو اندر چل، سارے بدلے نہ لیے تو نام بدل دینا میرا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے دانت کچکچا کر بولی۔ سامنے کی طرف دیکھتی پروفیشنل انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ کوئی بھی محسوس نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس سے گفتگو کر رہی ہے۔ شٹ اپ، بنا گفٹ کے آئی ہو تو نکل جاؤ۔ ایمل خانزادہ نے اس کے بھڑکنے پہ مسکراہٹ دباتے اس پہ روب جھاڑتا، جس پہ وہ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتی اپنے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اس کے سامنے کر گئی۔ دس از فار یو۔ وہ انگوٹھی اس کی طرف بڑھاتی لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سموئے بولی تھی، جس پہ ایمل نے ایک نظر اسے دیکھا تو دوسرے سے اس کی انگوٹھی کو۔ میرے لیے؟ وہ آبرو جھکا کر کنفرم کرنے لگی، جس پہ وہ زور و شور سے سر ہلا گئی، جبکہ سب بڑے مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ویسے یہ رنگ تو کچھ دیر پہلے تمہارے ہاتھ میں تھی نا کنزا؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ارحام سارا کا بھائی کی طرف سے آنے والی آواز پہ کنزا کا دل کیا اس کا حلق کھینچ ڈالے۔ بکرے کی طرح ہر وقت بولتے رہتے ہو، خاموش نہیں رہ سکتے؟ اور میں نے ہم دونوں کی سیم لی تھی۔ وہ اسے گھور کر غصے سے غرائی تھی۔ سارا بنایا بنایا پلان خراب کر رہا تھا یہ زرافہ، جبکہ آخری جملہ اس کی طرف دیکھتے پیار سے کہا تھا۔ اس کی ایکٹنگ دیکھتے ایمل مصنوعی حیرت سے سر ہلائی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اچھا، ہم میں تو جیسے بہت پیار رہ چکا ہے نا، لے لو نا گفٹ، کوئی انکار نہیں کرتے۔ وہ سب کے سامنے اسے ایموشنل کرنے لگی، جس پہ ایمل خانزادہ لب بھیجتی اس کے ہاتھ سے انگوٹھی تھام گئی۔ اس کی ترکیب کام کرتے دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو دو معنی انداز میں دیکھنے لگے جب انہیں سامنے سے کنسا آتی دکھائی دی تھی، جو کیک کے بڑے بڑے بائٹ لیتی اسے تیزی سے کھا رہی تھی۔ اوئے! اسے یوں تیز کھاتے دیکھ کر وہ تینوں 200 کی سپیڈ سے اس تک پہنچی تھی۔ کیا ہے؟ وہ کیک کو اندر دھکیلتی باڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ کیک لینے کے بعد اس کے رنگ ڈھنگ بالکل بدل چکے تھے، جبکہ اس کی بدلی ٹون دیکھتے وہ دونوں حیران ہوئی۔ حرامی عورت! ہم سے کہہ کر گئی تھی اکٹھے کھائیں گے اور آپ اکیلی ٹھوس رہی ہے، بحث کہیں کی، ادھر تو ہمیں بھی۔ سارا اس پہ چلاتی اس سے کیک کھینچتے ہوئے بول رہی تھی، جب وہ کیک ان کی پہنچ سے دور کر گئی۔ اوہ شٹ! اب اپنی وہ قیمتی حسین انگوٹھی میں نے تم لوگوں کے لیے نہیں دی، یہ قربان میں نے خود کے لیے کی ہے، اس لیے دفع ہوتی ہوئی نظر آؤ یہاں سے۔ وہ اپنی کی گئی کمٹمنٹ سے وہ کر گئی تھی، جبکہ اس کی بات پہ وہ دونوں منہ کھول گئیں۔ قیمتی انگوٹھی میرے سامنے 120 کی لڑ جھگڑ کر لی تھی تم نے، اور اس سے تمہیں قیمتی کہہ رہی ہو؟ مریم جو کب سے خاموش تھی بالآخر بول پڑی تھی۔ او تو مینڈگی کو بھی زکام ہو گیا؟ اسے چونچ لڑاتے دیکھ کر وہ طنزیہ لہجے میں بولی، جب سارا نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھو کہ ایک شرافت سے دے دو، ورنہ ابھی وہ کچھ کہہ رہی تھی جب اس نے مریم کو اپنی ٹاپس اتارتے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی بات چھوڑتی اس سے پوچھنے لگی، جب کھسیانی سی ہنسنے کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیک لینے جا رہی ہوں، وہ کہتی بھاگ کر ان کی پہنچ سے دور ہوئی تھی، جبکہ کنزا اور سارا اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ بیچاری سارا منہ کھولتے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جو کیک سے لطف اندوز ہوتی اسے صلہ بھی نہیں مار رہی تھی۔ آج اور جان کیک کھائیں۔ ابھی وہ چلتی کرتی انہیں کچھ کہتی جب اجمل کی آواز پہ تینوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا؟ انہیں لگا شاید انہوں نے غلط سنا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ بھوکی، گفٹ تو تمن نے دیا نہیں، کیک ہی کھا لو۔ وہ محض ان سب کو تنگ کر رہی تھی، اس نے خود بھی ابھی تک نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ایک ساتھ فری ہو کر کھانا چاہتی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے سارا کھلکھلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ میری انگوٹھی؟ کنزا کی صدمے سے چور آواز گونجی تھی، جبکہ کیک حلق سے اتارنا مشکل ہوا تھا۔ میری ٹاپس؟ مریم نے بھی بمشکل کیک کا ٹکڑا نگلتے ہوئے بولا تھا۔ ان دونوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ان دونوں کو گفٹ دینے کے بعد اور سارا کو بغیر کچھ دیے ہی کیک مل گیا، جبکہ وہ دونوں ان کی شکلیں دیکھتی قہقہے لگا گئی۔ سب نے اس پنک ڈریس والی لڑکی کی نظر اتارتے اسے دعائیں دی تھی، جو آج ایسے کھلکھلا رہی تھی جیسے اس کی آخری کھلکھلاہٹ ہو، اور یوں ہی یہ خوبصورت رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ کچھ دنوں بعد یہ شام کا وقت تھا، جب شاہ مینشن کے لان میں فائز شاہ کی دھاڑ نما آواز گونجتی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ 3 دن سے ان کی بچی غائب ہے، مجھے بتاؤ بارش، کیا تم نے کیا ہے سب؟ غصے سے ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، جب بارش شاہ نے اپنے ماتھے کو مسلتے گہری سانس بھری۔ جی میرے پاس ہے ان کی بچی، اب پھر کیا کریں؟ اپنا ضبط کھوتا وہ بھی دھاڑا تھا، اس نے سب کو پہلے ہی خبردار کیا تھا، تو پھر اتنا ہی ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی بیٹی واپس کرو انہیں، فوراً! فائز شاہ نے تحمل سے اسے حکم دیا، جس پہ وہ طنزیہ مسکرانے لگا۔ بیوی کے وہ اب میری، اور بیوی کا گھر وہ ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا ہو، تو آپ لوگوں کو علم تو ہو ہی چکا ہوگا۔
اب لگوا دیتے ہیں پھر اس کی بھی اسرار میں حاضری۔ بنا ان کی بات کو سیریس لیے وہ بے شرمی سے بولتا وہاں سب لوگوں پہ حیرت کے پہاڑ توڑ گیا۔ تو نے شادی کر لی؟ سب سے پہلے عاصم شاہ کو ہوش آیا تھا، جس پہ وہ صدمے سے چور آواز میں بولتا۔ اس سے پوچھنے لگا۔ اس کی صدمے سے چور آواز سنتا بارش شاہ کچھ کہنے ہی والا تھا جب اس کی نظر رودابہ شاہ پہ پڑی۔ یقیناً وہ اپنے بھائی سے اب خفا ہونے والی تھی، تو اکیلا بارش ہی کیوں اس کی ناراضگی جھلتا؟ یہ سوچ آتے اس کے شاطر دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ تو ایسے کہہ رہا جیسے تجھے پتہ ہی نہیں، بھولو مت مولوی تو ہی لے کر آیا تھا۔ جان پوچھ کر اس پہ الزام لگاتا وہ مزے سے کرسی پہ ٹک گیا، جبکہ حازم شاہ کی آنکھیں باہر کو ابلی تھی۔ بکواس مت کر شاہ، میں سیریس ہوں۔ حازم کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ کیا وہ واقعی اس لڑکی سے شادی کر چکا تھا؟ اگر ایسا تھا تو حازم اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ آئی ایم آلسو سیریس بیبی، دلکشی سے آنکھیں گھماتا وہ بولا تھا، جس پہ حازم شاہ نے اپنے بال پکڑے۔ جا حازم جا، اس نے بچی کو رکھا ہے، لے کر آؤ۔ فائز شاہ نے غصے سے حازم شاہ کو حکم دیا، جس پہ حازم شاہ نے بارش شاہ کی جانب دیکھا۔ کدھر رکھا ہے تو نے اسے؟ گناہ چاہتے ہوئے پوچھنے لگا، جب بارش شاہ نے اس کی بات کو اگنور کیا تھا۔ آ جاتی ہے کچھ دیر تک، آپ لوگ ریڈی رہو۔ دلکشی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں انٹر ہوتے ہی اس کے سامنے وہ منظر گھوما تھا جب وہ اسے کڈنیپ کر کے اپنے فارم ہاؤس پر لے کر گیا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ چینج کرنے کے بعد اپنے کمرے میں سوئی تھی جب اس کے کمرے میں پہلے سے موجود بارش شاہ نے بنا کوئی شور کیے اس کے منہ پہ بے ہوشی کی دینے والی دوا لگاتے ایک رومال رکھا تھا، تاکہ اس کی آنکھیں کھل بھی جائے تو اس دوا کے اثر سے وہ ہوش میں نہ آ سکے۔ اس کو اچھی طرح رومال سمیل کروانے کے بعد وہ اس کو لیے پچھلے راستے سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ یہ سب اس نے اکیلے نہیں کیا تھا، پہلے اسے کے کئی وفادار تھے جن کی بدولت آج اس کے لیے یہ کام آسان ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ اس کو ڈرا دھمکا کر اس کے ماں باپ کو مارنے کی دھمکیاں دے کر اس سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کا ارادہ اس کے باپ کو تڑپانے کا تھا، جیسے اس کے باپ نے اس کی پھپھو کے ساتھ ناانصافی کی تھی، بالکل ویسے ہی وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کرتے اسے رلانا چاہتا تھا۔ اس نے بچپن سے اپنی پھپھو کو روتے دیکھا تھا، اور اب اس لڑکی کی باری تھی جسے اپنے نام لگا کر ایک انجانا سا سکون اور ایک کمینی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید ہی وہ کبھی زندگی میں اب قدر سکون سے سویا ہوگا جیسے وہ پچھلے 2 دن سے سویا تھا۔ وہ سب سے ملتی شدت سے رو رہی تھی، اسے اپنی حویلی جانا تھا، جبکہ باقی سب اس حسین چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے۔ شاہ نے اس کے ساتھ شادی رکھی تھی؟ یہ بات سب کے لیے بے یقینی سے بھری ہوئی تھی، جبکہ مائرہ شاہ تو اس حسین مورت کو دیکھتی اپنی جگہ اسٹل تھی۔ یہ ان کی محبوب کی محبت کی نشانی تھی۔ کتنی پیاری تھی یہ لڑکی، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ بے ساختہ وہ آگے بڑھتی، اس کو گلے سے لگاتی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کو یوں روتے دیکھ کر ایمن خانزادہ اپنا رونا بھول گئی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ معصومیت سے ان سے پوچھتی وہ باقی سب کو ہنسنے پہ مجبور کر گئی، جبکہ سیڑھیاں اترتے بارش شاہ نے یہ منظر دیکھتے ناگواری سے آنکھیں موڑی تھی۔ نہیں رو رہی میری جان، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ مائرہ شاہ نے ہنستے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ جب ان کی بات سنتے بارش شاہ نے جھٹکے سے اپنے رخ ان کی جانب موڑا۔ وہ اس لڑکی کو بدلے کی خاطر لایا تھا، مگر اس کا پورا گھر اس لڑکی کا دیوانہ ہوا بیٹھا تھا۔ آپ سب لوگ پاگل ہیں۔ جب مزید برداشت نہ ہوا تو بالآخر اسے بولنا پڑا، اپنی بکواس بند کر کے یہاں سے دفع ہو جاؤ، خبیث انسان۔ تمہاری یہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ کر رہا ہوں اس کے باپ کو فون، لے کر جائے اپنی بیٹی کو۔ فائز شاہ نے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے اس کو جھاڑ پھیلائی تھی، جب وہ ان کی بات پہ تنزیہ مسکراتا اپنے آئیبرو اچکا گیا۔ میں بلاج خانزادہ نہیں ہوں جو چپ کر کے آپ کے فیصلے پر سر کو خم کر لوں گا۔ میں بارش شاہ ہوں، اپنی بیوی کو ان لوگوں کی جان کے بدلے بھی لانا پڑا تو لے آؤں گا۔ جنون کی حدوں کو چھوتے اس نے یہ جملے جیسے جس لہجے میں استعمال کیے تھے، باقی سب حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے جنونیت ٹپک رہی تھی، جبکہ فائز شاہ نے اس کی حالت دیکھتے اپنا سر جھٹکا۔ آیا بڑے انتقام کے لیے شادی کرنے والا۔ وہ اس کی دھار سے پہچان گئے تھے مقابل محبت میں فنا ہو گیا ہے، ورنہ وہ یوں ہی انتقام لے لیتا، اس لڑکی کو اپنے نکاح میں نہ لیتا۔ انتقام کے لیے نکاح کیوں کیا تم نے؟ وہ جیسے آج اس سے سارے حساب چکتا کرنے کے چکر میں تھے۔ اس کے سوال پہ کئی پل کو وہ کچھ بول نہ پایا۔ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس خود بھی نہیں تھا، مگر وہ بارش شاہ تھا، کسی الفاظ کو کہاں استعمال کرنا ہے وہ بخوبی جانتا تھا، تاکہ آپ لوگ میرے انتقام سے پہلے اسے واپس نہ بھیج سکیں، اور اگر بھیج بھی دیں تو میں اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اسے واپس لے آؤں۔ 2 پل لگے تھے اسے کہانی گھڑنے میں، اور انہی 2 پلوں میں وہ ان سب کو حیران کر گیا تھا۔ بچی کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ مائزہ جو جب سے ایمل کے چھوٹے چھوٹے سوالات کے جواب دیتی اس سے باتیں سمجھا رہی تھی، اس کا رشتہ سمجھا رہی تھی، وہ اس گھر میں کیوں رہے گی، ان ساری باتوں کا جواب دے رہی تھی کہ فائز شاہ کی بات پہ اس نے ایمل کی آنکھوں سے اشارہ کرتے
بارش کی جانب جانے کو کہا، جس پہ وہ فوراً سر ہلاتی اس کی جانب بڑھ گئی۔ بارش شاہ نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس نے فارم ہاؤس میں رو رو کر اس کے ملازموں کو تکنی کا ناچ نچوایا ہوا تھا، اور یہاں کتنے سکون سے بیٹھی معصومیت کی مورت بنی ہوئی تھی۔ جاؤ میرا بچہ کمرے میں، اور اگر یہ کچھ کہے نا تو ان کو بتانا، اوکے؟ فائز شاہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے آخر میں دادی جان کی جانب اشارہ کیا تھا، جس نے ایمن نے سمجھتے ہوئے پورے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ بھابھی آپ نے مجھ سے ایک بھی بات نہیں کی۔ ایمن چاہے رتاوا سے چھوٹی تھی مگر رشتے میں بڑی تھی، جبھی وہ اسے بھابھی کہنے لگی، جبکہ اس کے اس طرز سے مخاطب پہ ان دونوں کی سانسیں الجھی تھی۔ بے اختیار بارش شاہ کی نگاہ اس چھوٹے سے وجود کی جانب اٹھی تھی جو کہنے کو اس کی بیوی تھی مگر اس کے سامنے کوئی بچی سی معلوم ہوئی تھی، جبکہ رضاوا کی بات پہ ایمن نے گھبراتے ہوئے مائزہ شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ فی الحال وہ انہی سے اٹیچ ہوئی تھی، جبکہ اس کی حرکت دیکھتے بارش شاہ نے اپنا سر پکڑا۔ اس عورت کی خاطر وہ اس لڑکی کو لایا تھا، اور یہاں ان دونوں کا پیار ہی عروج پر تھا۔ سر جھٹکتے وہ اسے یہیں ان کے پاس چھوڑتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حازم کسی کام سے باہر گیا تھا، ورنہ بارش شاہ ضرور اس کے ساتھ کوئی پنگا لیتا، اپنا ٹائم پاس کرتا۔ آئیے محترمہ، لے آئیں یہ تشریف۔ اسے تقریباً 2-3 گھنٹوں بعد اندر آتے دیکھ کے بارش شاہ نے اس پہ طنز کا تیر پھینکا تھا۔ اس کا دماغ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی یہاں اتنے سکون میں اسے برداشت نہیں ہوئی تھی، جب یہ وہ خود اس کو اذیت دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ اس کے گھر والے اس سے کوئی انتقام نہیں لینے والے تھے، اس لیے اسے خود ہی اپنی بھڑاس نکالنی تھی۔ یہ سوچتے وہ اس کی جانب بڑھا۔ انکل نے کہا ہے میں ریڈ بالوں والی آنٹی کو آپ کی شکایت لگا دوں، اس لیے مجھے کچھ مت کہنا۔ انگلی اٹھا کر ڈرتے ہوئے لہجے میں اسے وارن کرتی وہ بارش شاہ کو حیران کر گئی۔ واٹ؟ لفظ ریڈ بالوں والی پہ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو شبنم بیگم کو ریڈ بالوں والی کہہ رہی تھی، وہ جو نیچے تھی۔ اسے لگا شاید بارش کو سمجھ نہیں آئی، جب بھی اسے سمجھانے لگی، جب وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ شٹ اپ، دادو ہے وہ میری، اور اس لحاظ سے تمہاری بھی، اس لیے دادو کہنا اسے سمجھی؟ آئندہ تمہارے منہ سے ریڈ بالوں والی نہ سنوں میں۔ اپنی مسکراہٹ دباتے وہ سختی کا خول چڑھاتا، اسے ڈپٹنے کے انداز میں حکم دیتا بیڈ پر برجمان ہوا۔ اوکے، سر ہلاتی وہ اس کی جانب اپنی قدم بڑھا گئی۔ مجھے میرے بابا سے ملنا ہے، منہ مسودے فرمائش کی تھی، جب اس کی بات پہ بارش شاہ نے اسے گھورا تھا۔ آر یو میڈ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے اپنی اس آواز کو قابو نہ کر پایا۔ میں یہاں تمہیں انتقام کے لیے لایا ہوں، سمجھی؟ یہ فرمائشیں وہاں کرنا جہاں سنی جا سکے۔ غصے سے چلاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا بیلکنی کی جانب بڑھا، جب اس کی اگلی بات پہ بارش شاہ کے دماغ کی رگیں پھڑکی تھی۔ پھر مجھے وہاں چھوڑائیں جو مجھے میرے بابا سے ملوا دے۔ آپ اچھے نہیں ہیں، مجھے اچھے والے شوہر لا دیں۔ معصومیت سے اسے کہتی وہ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر چڑھا گئی تھی۔ سگریٹ کی ڈبی کو زمین پر پھینکتا ہوا ایک جست میں اس تک پہنچتا اس کے لبوں کو جکڑ گیا۔ بری طرح اس کے لب زخمی کرتے بارش شاہ نے اپنا غصہ اس کے لبوں پہ اتارا تھا۔ آئندہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے یاد رکھنا، اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ 1 منٹ سے پہلے سوئی بھی نظر آؤ۔ اس کے لال ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلاتے اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، جب ایمل نے روتے ہوئے اس کی جانب اپنی لرزتی انگلی اٹھائی۔ دادو کو بتاؤں گی۔ وہ اس کو سمجھانے کے مطابق انہیں دادو کہتی اپنے کارنامے کا بتانے لگی، جب بارش شاہ نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں گھسایا تھا۔ پیش ساختہ ہی دونوں کے دل دھڑکے تھے، ایک الگ سما پیدا کر گئے تھے۔ اگر تم نے انہیں بتایا تو جو میں تمہارے ساتھ کروں گا تم سوچ بھی نہیں پاؤ گی۔ اس کو دھمکی دیتا وہ بنا اس کی جانب دیکھتا مشکل سے اپنے لب اس کے نازک جلد سے ہٹاتا واپس سے سگریٹ ہاتھ میں لیے بالکنی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے ایمل اپنے دل پر ہاتھ رکھتی گہری گہری سانس بھرنے لگی۔ واللہ وہ اس کے کتنا قریب تھا، یہ سوچ ہی اس کو کھائے جا رہی تھی۔ بالکنی میں کھڑا وہ اپنی پھپھو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بلاج خاندادہ سے محبت کرتی تھی اس کی پھپھو، مگر اس نے ان کو ٹھکراتے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جس کے بعد اس کی پھپھو نے ہنس کر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بچپن سے اپنی پھپھو کو بلاج خاندادہ کے لیے روتے دیکھا تھا۔ وہ کافی بڑا تھا جب بلاج خاندادہ نے سب کے سامنے ان کی انسلٹ کرتے انہیں ریجیکٹ کر کے کسی اور لڑکی کا ہاتھ تھاما تھا۔ تبھی بارش شاہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی پھپھو کا انتقام اس مرد سے لے کر رہے گا۔ اس بات میں وہ غلط تھا، جبھی حویلی کا کوئی بھی شخص اس حوالے سے اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مائزہ شاہ کو اس نے اپنی قسم دیتے چپ کروا کر رکھا تھا، انہیں اس معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب بھی وہ اسے روک نہیں پا رہی تھی، مگر اب وہ سب کافی حد تک پرسکون تھے، کیونکہ وہ اس لڑکی کو اپنا گیا تھا، تو یقیناً وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی ہونے دے سکتا تھا۔
اس نے انتقام کے لیے اسے اغوا کروایا تھا تاکہ اس کی بیٹی پہ کیچڑ اچھال کر اسے واپس حویلی بھجوا دے، مگر ایمن خانزادہ کو دیکھنے کے بعد اس کی باتیں اور معصومیت کو پھرکنے کے بعد وہ چاہ کر بھی یہ نہیں کر پایا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ جبھی وہ اسے اپنے نکاح میں لے کر اسے اذیت دینے کا فیصلہ کر گیا، مگر اب اس کو اپنا یہ فیصلہ بھی غلط دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس لڑکی پہ چاہ کر بھی سختی نہیں کر پا رہا تھا، وہ مان نہیں رہا تھا، مگر ہاں محبت ہو گئی تھی اس کو ایمن خانزادہ سے، پہلی نظر کی محبت۔ شاہ، وہ آفس سے آتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے والا تھا جب اپنی دادی کی آواز پہ ان کی جانب پلٹا۔ جی دادو، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ ان کی جانب اپنی جانب ان کی اپنی جانب اٹھی اٹھی بدلی نگاہیں دیکھتے وہ حیرت و پریشانی سے پوچھنے لگا، جب دادی جان نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ تم غلط کر رہے ہو بچی کے ساتھ۔ ان کی بات پہ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کیا غلط کیا ہے میں نے ان کے ساتھ؟ بتائیں۔ ٹھنڈی سانس بھرتے اس نے سوال کیا۔ جس دادی جان نے اسے ناراضگی سے دیکھا، وہ کم عمر ہے، تمہیں جھیل نہیں سکتی، تمہارا انتقام نہیں سہ سکتی، بخش دو اس کو، آزاد کر دو۔ شمنا بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتی جان بوجھ کر یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کا پوتا آخر اس لڑکی کو لے کر کتنا سیریس ہے۔ ان کی بات پہ وہ بنا کچھ کہے اوپر کی جانب بڑھ گیا، جب اچانک اس نے اپنے قدم روکے تھے۔ وہ میرے اندر بستی دادی جان، آپ لوگ اسے نکال سکتے تو نکال کر دیکھ لیں۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ ایمل نے اس کی شکایت دادو کو لگا دی تھی، ابھی کل رات ہی تو اسے منع کیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی تھی، پورا کمرہ خالی تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ جب اسے واش روم سے پانی بہنے کی آوازیں، مگر دروازہ کھلا تھا۔ حیرت سے اس نے آنکھیں پڑتے واش روم کا دروازہ کھولا، جب سامنے ہی وہ فرش پہ بے ہوش پڑی تھی۔ ایمل، دھار نما آواز میں کہتا ہوا اس کی جانب بڑھا، جب اسے تھامتے بارش شاہ کو احساس ہوا کہ وہ بخار میں تپ رہی ہے۔ اسے باہر بیڈ پہ لاتے اس نے چیختے ہوئے سب کو بلایا تھا۔ 2 منٹ میں اس کے کمرے میں سب جمع تھے۔ مائزہ شاہ نے لیڈی ڈاکٹر کو کال کر کے بلوایا، جبکہ باقی سب نے اسے تعصب سے دیکھتے ملامت بھری نگاہوں کا شکار بنایا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں یار، میں تو آفس تھا۔ سب کو اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے سر جھٹک کر کہا۔ لیڈی ڈاکٹرز کا چیک اپ کرتی جا چکی تھی، جب وہ ان سب کو کہتا اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھا گیا۔ اگلی پل ان سب کو ایمل کی سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ مما، بابا۔ نقاہت زدہ آواز میں اس نے اپنے ماں باپ کو پکارا تھا، جب فائز شاہ نے اگلے ہی لمحے بلاد شاہ کو کال کرتے مینشن میں بلایا تھا۔ وہ انہیں پہلے دن ہی اپنے بیٹے کی کرتوت سے آگاہ کر چکے تھے۔ وہ لوگ حویلی آنا چاہ رہے تھے، مگر ٹھیک وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ نکاح کو سنتے بارش شاہ بھڑک گئے تھے، مگر ان کی بیوی نے سمجھداری کا ثبوت دیتی اپنی بیٹی کے اس رشتے کو قبول کیا تھا۔ کچھ سالوں بعد، شاہ، مجھے بھی وہ بیبی پکڑنا ہے۔ رودابہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سب لوگ ابھی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ ایمل کو بری طرح بیٹے کی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کر بارش شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کیا تھا۔ اتنا ہی پسند ہے تو آ جاؤ، ہم بھی اپنا بیبی پلان کر لیتے ہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اسے شرم سے لال کر گیا۔ نہیں، دوسروں کے پسند ہے۔ بھوکلاہٹ کے مارے اس کے منہ سے جو نکلا وہ فوراً بول گئی تھی، جبکہ اس کے بعد پہ بارش شاہ نے قہقہہ لگایا تھا۔ مطلب اپنے بچے پسند نہیں ہوں گے تمہیں؟ مسکراہٹ دباتے وہ اس سے پوچھنے لگا، جس نے اس کی بات پہ روحان سے تاثرات سجائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایسا کرتی وہ کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بتاؤ نا، اپنے نہیں بچے پسند ہوگے تمہیں؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا، جب اس کی بے باک سوالوں سے بچنے کے لیے وہ اس کے پاس سے اٹھتی اپنے قدم بیبی کی جانب بڑھا گئی۔ اس کو یوں اٹھتے دیکھ کر بارش شاہ نے مشکل سے اپنا قہقہہ ضبط کیا تھا۔ وہ یوں ہی اسے اپنے رویے سے زج کیے رکھتا تھا، جس کا بدلہ وہ اکثریت میں اس سے لے لیتی تھی۔ بارش شاہ نے دل پہ پھتہ رکھتے بلاد شاہ سے مصنوعی معافی مانگ لی تھی، جبکہ معزہ شاہ کا کہنا تھا کہ انہیں شادی نہیں کرنی تھی، وہ جب تک زندہ ہیں انہیں اپنی حویلی میں ہی رہنا ہے۔ ایمل نے پھر سے یونی جوائن کی تھی، وہ یونی اسے
سارا کنزا کل لوگوں کے ساتھ اپنی خان حویلی جاتی تھی، جبکہ شام میں آفس سے واپسی پہ بارش اسے لیے مینشن آتا تھا۔ وہ اسے رکنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جس لڑکی سے اس نے انتقام کے نام پہ شادی کی تھی، آج وہ اس کے بغیر ایک پل بھی اپنے کمرے میں نہیں رہتا تھا، جبکہ اس کے بعد پہ اس کے اس سسر کے ساتھ کافی نوک جھوک چلتی تھی۔ مگر جہاں بارش شاہ ہوں وہاں کوئی اور جیت سکتا ہے؟ ناممکن۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ اس بحث میں جیت بارش شاہ کی ہوتی تھی۔